نماز کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ بعض لوگ ہمارے اپنے مکتب کے اندر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز جو ہے مسجد میں اس لیے نہیں جاتے کیونکہ امیر المومنین کی قتل گاہ ہے، وہاں حضرت کو شہید کیا گیا، اس لیے ہم مسجد نہیں جاتے۔ یا کیا ہے نمازوں میں کیا پڑا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں چھڈو جی نمازیں کی پیا ہے۔ یا پھر ادھر جامعہ میں بھی رہ کر بعض لوگ ماشاءاللہ اتنے طاقتور ہیں نماز ہی کو نہیں پڑھتے، یعنی رہتے مدرسے میں ہیں اتنے طاقتور ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ جامعہ والے بیچارے کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہاں تو سب سے سمجھیں کہ بڑی شخصیت قبلہ صاحب ہیں، آغا جی ہیں، پھر حیدری صاحب ہیں، تو یہ تو انسان ہے، ان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ سے بھی جھگڑ جاتے ہیں جب جو نماز نہیں پڑھتے، گویا اللہ سے جھگڑا کرنا ہے نا۔ یہ تو اللہ کے بندے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ نماز پڑھیں، تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ حدیث بعض لوگ ایران میں رہیں، مولانا رہیں قوم میں، تو دکانوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کفر اور اسلام کے درمیان فاصلہ کیا ہے؟ نماز ہے، یعنی یہ حدیث کا ترجمہ ہے وہاں جو لکھا ہوتا ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھے گا مسلمان ہے، نہیں پڑھے گا کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو لہٰذا کافر خوش نہ ہوا کریں کہ یہ انور کافر ہے جی، آپ لوگ بھی کبھی کبھی کافر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ضروریات دین میں سے زکوٰۃ بھی ہے، ضروریات دین میں سے اہل سنت کے ہاں تو نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں خمس بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ انکار کرتے ہیں، یا بعض لوگ اصلاً دینے کے موڈ بھی نہیں ہے، جب کہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ویسے غریب ہیں، ہمارا تو کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ غریب ترین بندے کا بھی کچھ نہ کچھ خمس نکلتا ہے، بلو 1 روپیہ 2 روپے 3 روپے 5 روپے نکلتا ہے۔ یہ کہنا کہ میرا خمس نکلتا ہی نہیں ہے تو یہ بالکل غلط بیانی ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے میں اسے سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ سال کے آخر میں ایک تاریخ جب رکھتا ہے بندہ، دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، 5 روپے تو ہوں گے، 5 روپے ہوں گے تو پھر کیا ہے 1 روپیہ اس میں سے خمس دینا پڑے گا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو جامعہ میں رہتے ہیں یا جامعہ میں پڑھتے ہیں یا جامعہ میں اور کام کرتے ہیں، خمس دیتے ہیں، شاید انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ باہر سے ہم لوگوں سے تقاضا ہے ہمارا، ہمیں خمس دیں، ہم جامعہ کے اوپر خرچ کریں، اچھی بات ہے، لوگوں کو دینا چاہیے اور آنا چاہیے، خرچ بھی ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے مجھے آپ لوگوں کو سب کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو ہم اگر لیتے ہیں، جو دے رہا ہے اس کو تو ثواب ملے گا، اس کا واجب ادا ہوگا، میں ڈبل گناہ گار ہوں گا کہ میں خود عمل تو کرتا نہیں، لوگوں کو عمل کی تبلیغ کرتا ہوں۔ قیامت کے دن پھر یہیں پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا کہ آؤ بھائی، لوگوں کو کہتے تھے آؤ نماز پڑھو، خود تو سوئے رہتے تھے، لوگ کہتے تھے آؤ زکوٰۃ دو، آپ نے کبھی دی نہیں تھی، لوگوں کو کہتے تھے خمس دو، آپ نے کبھی دیا نہیں تھا، لوگوں کو آپ کہتے تھے حج پہ جاؤ، آپ نے پتہ نہیں کتنے دفعہ پیسے آئے گئے، آپ حج پہ گئے ہی نہیں، حج کو آپ نے اگنور کر دیا، اب حج بھی چلا گیا۔ کئی لوگ ہیں نہیں جی حج ہمارے پر واجب ہی نہیں ہوا، لاکھوں کروڑوں کی کوٹھیاں لے لی ہیں، مکان لے لیے ہیں، چیزیں لے لی ہیں، گاڑیاں لے لی ہیں، حج واجب نہیں ہوا۔ کیوں جی؟ بس یہ بچے چھوٹے ہیں، بس شادیاں کرنی ہیں، یہ بھی ایک بہانہ ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ شادی کر کے حج پہ جانا ہے، پہلے نہیں جانا۔ آپ مستطیع ہیں تو حج پہ جائیں، بچے جب بڑے ہو جائیں گے شادی بھی ہو جائے گی۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ جو اللہ آج آپ کو پیسہ دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، بعد میں بھی دے سکتا ہے۔